بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم ابھی یونٹ نمبر 1 دا سیویئر آف مین کائنڈ کی ٹرانسلیشن کو کنٹینیو کریں گے۔ اس ٹرانسلیشن کے ہم 2 پیجز آلریڈی کر چکے ہیں۔ پیراگراف نمبر 7 کا جو سیکنڈ ہاف تھا وہ ہمارے پاس نیکسٹ پیج پہ ہے، پیج نمبر 4 پر ہم اس کو سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ مائی ڈیئر انکل، میرے پیارے چچا، اف دے پٹ، اگر وہ رکھ دیں، پٹ کا مطلب رکھ دیں، دا سن، سورج کو، ان مائی رائٹ ہینڈ، میرے دائیں ہاتھ پر، اینڈ دا مون، اور چاند کو، ان مائی لیفٹ ہینڈ، میرے بائیں ہاتھ پر، ایون دین، پھر بھی، آئی شیل ناٹ ابنڈن، میں ترک نہیں کروں گا یا میں نہیں چھوڑوں گا۔ ابنڈن کا مطلب ہوتا ہے ترک کرنا یا چھوڑ دینا۔ دا پروکلیمیشن آف ونس آف اللہ، پروکلیمیشن مینس تبلیغ، تبلیغ کو ترک نہیں کروں گا، آف دا ونس آف اللہ، اللہ تعالیٰ کی توحید کی، میں اللہ تعالیٰ کی توحید کی تبلیغ کو ترک نہیں کروں گا یا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی تبلیغ کو نہیں چھوڑوں گا۔ آئی شیل سیٹ اپ، سیٹ اپ کا مطلب ہے قائم کروں گا۔ آئی شیل سیٹ اپ، میں قائم کروں گا، دا ٹرو فیتھ اپون دا ارتھ، زمین کے اوپر سچا عقیدہ، اور پیرش یا پھر ختم ہو جاؤں گا، ان دا اٹیمپٹ، کوشش میں، یا کوشش میں تباہ ہو جاؤں گا۔ پیراگراف نمبر 8، دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انکل، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا، واز سو مچ امپریسڈ، اتنے زیادہ متاثر تھے، ود ہز نیفیوز فرم ڈٹرمینیشن، نیفیو مینس بھتیجے کے، فرم ڈٹرمینیشن پختہ ارادے سے، فرم مینس پختہ، ڈٹرمینیشن ارادہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اپنے بھتیجے کے پختہ ارادے سے اتنے متاثر تھے، دیٹ ہی ریپلائڈ، کہ انہوں نے جواب دیا، سن آف مائی بردر، میرے بھتیجے یا میرے بھائی کے بیٹے، گو تھائی وے، اپنے رستے پر چلو، نن ول ڈیئر ٹو ٹچ دی، کوئی آپ کو چھونے کی جرت نہیں کر سکتا۔ ڈیئر کا مطلب ہوگا جرت، دی ہم آپ کے لیے استعمال کرتے ہیں نیکسٹ سیکنڈ پرسن کے لیے۔ آئی ول نیور فورسیک دی، آئی ول نیور فورسیک، میں تنہا نہیں چھوڑوں گا، دی آپ کو، میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ پیراگراف نمبر 9، اینڈ دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈڈ گو دا وے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رستے پر چلے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیڈ چوزن فار ہم، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے لیے منتخب کیا تھا۔ امبیوڈ ود دا ڈیوائن گائیڈنس اینڈ فرم ریزالو، امبیوڈ سرشار ہو کر، ود ڈیوائن گائیڈنس رہنمائی یا ہدایت الہی سے یا رہنمائی الہی سے سرشار ہو کر، اینڈ فرم ریزالو، اور پختہ ارادے سے، پختہ ارادے اور ہدایت الہی یا رہنمائی الہی سے سرشار ہو کر، دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انکاؤنٹرڈ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنا کیا یا مقابلہ کیا، انکاؤنٹرڈ کا مطلب مقابلہ کرنا یا سامنا کرنا، آل دی چیلنجز، تمام مشکلات کا، ود گریس، عزت کے ساتھ، اینڈ ڈگنیٹی، اور وقار کے ساتھ۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہنمائی الہی یا ہدایت الہی اور پختہ ارادے سے سرشار ہو کر تمام مشکلات کا عزت اور وقار کے ساتھ انکاؤنٹرڈ، سامنا کیا یا مقابلہ کیا۔ ان نو ٹائم، کچھ ہی وقت میں، ہی ایلیویٹ، انہوں نے بلند کر دیا، ایلیویٹ مینس بلند کر دینا، مین، انسان کو، ٹو دا ہائیسٹ پاسبل لیول، ممکنہ بلند درجے تک یا سطح تک۔ کچھ ہی وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو ممکنہ بلند درجے تک بلند کر دیا، ان بوتھ اسپریچول اینڈ ورڈلی ڈومین، اسپریچول مینز روحانی، اینڈ ورڈلی کا مطلب دنیاوی، ڈومینز میدانوں میں۔ کچھ ہی عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو ممکنہ بلند درجے تک بلند کر دیا، ان دا بوتھ اسپریچول اینڈ ورڈلی ڈومین، دونوں روحانی اور دنیاوی میدانوں میں۔ ہی صلی اللہ علیہ وسلم واز آلسو اے ڈرائیونگ فورس بیہائنڈ دا اب کانکویسٹ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آلسو اے ڈرائیونگ فورس، متحرک قوت تھے، متحرک قوت کا مطلب ہوتا ہے تحریک دینے والے، جو لوگوں کے اندر جوش اور جذبہ پیدا کریں کسی بھی چیز کے لیے۔
ڈرائیونگ فورس متحرک قوت تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متحرک قوت تھے بیہائنڈ دا اپ کانکویسٹ. کانکویسٹ کہتے ہیں فتوحات، مطلب جو غزوات ہوئے تھے ان میں جو فتوحات حاصل ہوئی تھیں یا فتح حاصل ہوئی تھی عرب کو، اس کی بات کی جا رہی ہے کہ عرب فتوحات کے پیچھے متحرک قوت تھے. which has created an everlasting impression which has created جس نے قائم کیا an everlasting پائیدار یا ابدی یا دیر تک رہنے والا امپریشن تاثر on human history انسانی تاریخ پر، جس نے انسانی تاریخ پر پائیدار تاثر قائم کیا. نو ونڈر یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از یونیورسلی اکنالجڈ. یونیورسلی کا مطلب ہوتا ہے عالمی طور پر، پوری دنیا میں، پورے عالم میں. اکنالجڈ تسلیم کیا جاتا ہے ایز دا موسٹ انفلوئنشل فگر، انفلوئنشل بااثر فگر شخصیت کے طور پر ان ہسٹری تاریخ میں. یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. نو ونڈر کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. ہی صلی اللہ علیہ وسلم از یونیورسلی اکنالجڈ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالمی طور پر تسلیم کیا جاتا ہے ایز دا موسٹ انفلوئنشل فگر ان ہسٹری، بہت یا سب سے زیادہ یا نہایت بااثر شخصیت کے طور پر تاریخ میں. تاریخ میں نہایت بااثر شخصیت کے طور پر عالمی طور پر تسلیم کیا جاتا ہے. ان دا ورڈز آف مائیکل ایچ ہارٹ، مائیکل ایچ ہارٹ کے الفاظ کے مطابق اے گریٹ ہسٹورین، جو کہ ایک عظیم تاریخ دان ہیں، ان کی کتاب کا نام ہے دا 100 رینکنگ آف دا موسٹ انفلوئنشل پرسن ان دا ہسٹری، تاریخ میں سب سے بااثر شخصیات کے درجات. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاؤ ایور واز رسپانسبل، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاہم واز تھے رسپانسبل ذمہ دار فار بوتھ دونوں دا تھیولوجی آف اسلام دین اسلام میں اینڈ اٹس مین ایتھیکل اور اس کے بنیادی اخلاق اینڈ مورل پرنسپل اور مہذب اصولوں میں. تاہم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین اسلام کے دونوں اہم اخلاقی اور مہذب یا شائستہ اصولوں کے ذمہ دار تھے. ٹھیک ہے، ذمہ دار بھی تھے ہم کہہ سکتے ہیں، لفظی مطلب ذمہ دار بنتا ہے، اور اگر ہم یہاں پہ سینٹنس کے حساب سے کریں تو سرچشمہ بھی آ سکتا ہے. تو اگر ہم پورے سینٹنس کی ٹرانسلیشن کریں تو تاہم ہاؤ ایور، تاہم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین اسلام کے دونوں اہم اخلاقی اور مہذب اصولوں کے ذمہ دار ہیں، یا دونوں اہم اخلاقی اور مہذب اصولوں کے سرچشمہ ہیں. ان ایڈیشن مزید یہ کہ ہی پلیڈ، انہوں نے ادا کیا دا کی رول، بنیادی کردار ادا کیا ان پروسیلیٹائزنگ، تبلیغ میں. پروسیلیٹائزنگ کا مطلب ہے تبلیغ میں دا نیو فیتھ، نئے عقیدے کی. مزید یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نئے عقیدے کی تبلیغ میں اہم کردار ادا کیا اینڈ ان اسٹیبلشنگ اور قائم کرنے میں دا ریلیجیس پریکٹسز، مذہبی سرگرمیوں کو قائم کرنے اور نئے عقیدے کی تبلیغ میں اہم کردار ادا کیا. ان فیکٹ در حقیقت ایز دا ڈرائیونگ فورس بیہائنڈ دا ارب کانکویسٹ، ایز اے ڈرائیونگ فورس متحرک قوت کے طور پر بیہائنڈ دا ارب کانکویسٹ، ارب فتوحات کے پیچھے متحرک قوت کے طور پر ہی صلی اللہ علیہ وسلم میں ویل رینک، ان کو اچھا درجہ دیا جا سکتا ہے ایز دا موسٹ انفلوئنشل پولیٹیکل لیڈر آف آل ٹائمز، تمام وقتوں کے نہایت بااثر سیاسی رہنما کے طور پر. انفلوئنشل، بااثر، موسٹ کا مطلب نہایت بااثر پولیٹیکل سیاسی لیڈر رہنما کے طور پر آف آل ٹائمز، تمام وقت کے. ان فیکٹ ایز دا ڈرائیونگ فورس بیہائنڈ دا ارب کانکویسٹ، در حقیقت، ان فیکٹ کا مطلب ہوتا ہے در حقیقت، ایز دا ڈرائیونگ فورس متحرک قوت کے طور پر بیہائنڈ دا ارب کانکویسٹ، ارب فتوحات کے پیچھے متحرک قوت کے طور پر ہی میں ویل رینک ایز دا موسٹ انفلوئنشل پولیٹیکل لیڈر آف آل ٹائمز. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام وقتوں کے یا تمام زمانوں کے کہہ سکتے ہیں، تمام زمانوں کے نہایت بااثر سیاسی رہنما کے طور پر بہتر درجہ یا اچھا درجہ دیا جا سکتا ہے، اعلیٰ درجہ کہہ سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ درجہ دیا جا سکتا ہے. دا ارب کانکویسٹ، ارب فتوحات آف دا 7th century، 7ویں صدی کی ارب فتوحات ہیز کنٹینیوڈ، نے جاری رکھا ٹو پلے، کردار ادا کرنا،
ٹو پلے این امپورٹنٹ رول، اہم کردار ادا کرنا ان ہیومن ہسٹری، انسانی تاریخ میں۔ 7ویں صدی کی عرب فتوحات نے انسانی تاریخ میں اہم کردار ادا کرنا جاری رکھا، ڈاؤن ٹو دا پریزنٹ ڈے، آج کے دن تک یا موجودہ دن تک۔ 7ویں صدی کی عرب فتوحات نے موجودہ انسانی تاریخ سے لے کر موجودہ دن تک اہم کردار ادا کرنا جاری رکھا۔ پیراگراف نمبر 10، سچ اے تھورو ٹرانسفارمیشن، ایسی سچ کا مطلب ہوگا ایسی، اتھورو مکمل، ٹرانسفارمیشن تبدیلی، ایسی مکمل تبدیلی آف مین انسان کی، اینڈ سوسائٹی اور معاشرے کی، انسان اور معاشرے کی ایسی مکمل تبدیلی اوز مرہون منت ہے، ٹو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈیپ فیتھ ان اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گہرے عقیدے کی اللہ پر، ان اللہ پر گہرے عقیدے کی، ٹو ہز صلی اللہ علیہ وسلم لو فار ہیومینٹی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت، ہیومینٹی مطلب انسانیت کے لیے محبت، اینڈ ٹو دا نوبیلٹی آف ہز کریکٹر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت کی، ایسی مکمل انسان اور معاشرے کی ایسی مکمل تبدیلی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ پر عقیدے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت کے لیے محبت اور کردار کی شرافت کی مرہون منت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سینٹینس کو یہ تھوڑا سا لینتھی ہو جائے گا، تو یہاں ہم اس کے پارٹس کر لیں گے۔ سچ اے تھورو ٹرانسفارمیشن آف مین اینڈ سوسائٹی، یہاں تک پہلے کریں گے، ایسی انسان اور معاشرے کی ایسی مکمل تبدیلی، پھر اس کے بعد 3 پارٹس ہو جائیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈیپ فیتھ ان اللہ سبحانہ وتعالیٰ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ پر گہرے عقیدے۔ اس کے بعد اگلا پارٹ ہوگا ٹو ہز صلی اللہ علیہ وسلم لو فار ہیومینٹی، انسانیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور اگلا پارٹ ہو جائے گا اینڈ دا نوبیلٹی آف ہز کریکٹر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی شرافت کے مرہون منت ہے۔ ان ڈیڈ، بے شک، ہز صلی اللہ علیہ وسلم's لائف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، از اے پرفیکٹ ماڈل، ایک مکمل نمونہ ہے، ٹو فالو، پیروی کے لیے، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پیروی کے لیے مکمل نمونہ ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رپورٹڈ، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا بیان کرتے ہیں، آئی سیڈ ٹو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا پوچھا، کہا، سیڈ کا مطلب ہوگا کہا، میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، او مدر آف بلیورز کا مطلب ہوتا ہے مومن، اور مدر کا مطلب ہوتا ہے ماں، مومنوں کی ماں، اور اگر ہم یہاں پہ زیادہ سوٹیبل ورڈ یوز کریں تو ام المومنین، اے ام المومنین، ٹیل می، مجھے بتائیں، اباؤٹ دا کریکٹر، کردار کے بارے میں، آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے بارے میں مجھے بتائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیڈ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہیو یو ناٹ ریڈ دا قرآن، یہاں پر ہم اس کو ریڈ پڑھیں گے کیونکہ ہیو یوز ہوا ہوا ہے، اور ہیو کے ساتھ ہم ورب کی 3rd فارم لگاتے ہیں، اور ریڈ کی 3rd فارم ہوتی ہے ریڈ، اسپیلنگ سیم ہوتے ہیں لیکن ہم اس کو پروناؤنس ریڈ کرتے ہیں۔ ہیو یو ناٹ ریڈ دا قرآن، کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ آئی سیڈ، میں نے جواب دیا، آف کورس، یقیناً، مطلب یقیناً پڑھا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیڈ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہز صلی اللہ علیہ وسلم's مورل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، مورل مینس اخلاق، اینڈ کریکٹر، اور کردار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور کردار، آر این امبوڈیمنٹ آف ہولی قرآن یعنی قرآن مجید کا عملی نمونہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور کردار قرآن مجید کا عملی نمونہ ہے۔ دا فائنل ورڈ اباؤٹ دا سیویئر آف مین کائنڈ، دا فائنل ورڈز، آخری الفاظ، اباؤٹ دا سیویئر آف مین کائنڈ، انسانیت کے نجات دہندہ کے لیے آخری الفاظ، ان دا ہولی قرآن مجید میں از ہیں، قرآن مجید میں انسانیت کے نجات دہندہ کے لیے آخری الفاظ ہیں، او نبی، اے نبی، شیورلی، یقیناً، وی ہیو سینٹ یو، ہم نے آپ کو بھیجا ہے، ایز اے وٹنس، گواہی دینے والے کے طور پر، وٹنس مطلب گواہ یا گواہی دینے والے کے طور پر، ایز اے بیئرر آف گڈ نیوز کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری یا بشارت، اور بیئرر دینے والا، بشارت دینے والا یا خوشخبری دینے والے کے طور پر، اینڈ دا وارنر، اور ڈرانے والے کے طور پر۔ اے نبی، یقیناً
ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہی دینے والا، بشارت دینے والا اور ڈرانے والے کے طور پہ بھیجا ہے، یعنی ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اینڈ ایز دا ون، اور اس کے طور پر انوائٹنگ ٹو اللہ، جو اللہ کی طرف بھلائے یا اللہ کی طرف دعوت دے، بائی ہز پرمیشن، اس کے حکم سے، اور اس کے حکم سے یا اللہ کے حکم سے اس کی طرف دعوت دے، اینڈ ایز اے لائٹ گیونگ ٹارچ، اور ایک روشن چراغ کے طور پہ یا چمکتے ہوئے چراغ کے طور پر۔ یہاں پر ہماری اس چیپٹر کی ٹرانسلیشن کمپلیٹ ہوتی ہے۔ یہ نیکسٹ پیج کا تھوڑا سا پارٹ تھا جس کو ہم نے لاسٹ پارٹ پیج نمبر 4 کے ساتھ ہی ہم نے اس کو کور کر لیا ہے۔ یہاں پر دا سیویئر آف مین کائنڈ یونٹ نمبر 1 کی ٹرانسلیشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔